رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل دنیا میں ہر طرف ظلم و ستم، جبر و تشدد اور بربریت تھی۔ کفر اور جہالت کی تاریکی نے انسانیت کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ شراب نوشی، زناکاری، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینے کا رواج، غلامی، لوٹ مار اور قتل و غارت نے انسانیت کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ اس وقت دنیا کے سپر پاورز یعنی روم اور فارس میں حالت یہ تھی کہ حکمراں اور بادشاہ غریب عوام کے خون پسینے کی کمائی سے عیاشیاں کرتے، عوام کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا۔ بت پرستی اور مورتیوں کی پوجا حکومت کا قانون بن چکا تھا، لیکن کفر کے یہ بادل اب بہت جلد ہی چھٹنے والے تھے۔ عام الفیل یعنی حضور کی پیدائش کا سال فتح و نصرت، تر و تازگی اور خوشحالی کا سال تھا۔ قریش اس سے قبل قحط سالی اور بدحالی میں مبتلا تھے۔ ولادت کی برکت سے اس سال اللہ نے بنجر زمینوں کو شادابی اور ہریالی عطا فرمائی اور سوکھے درختوں اور مردہ شاخوں کو ہرا بھرا کر کے انہیں پھلوں سے لاد دیا۔ اہل قریش اس طرح ہر طرف سے برکت اور خیر آنے سے خوشحال ہو گئے۔ راویوں نے ذکر کیا ہے کہ جب سیدہ آمنہ حاملہ ہوئیں اور نور محمدی آپ کے شکم میں آیا، اس زمانے میں بے شمار عجائبات اور معجزات ظاہر ہوئے۔ سیدہ آمنہ خود فرماتی ہیں کہ جب حمل کے 6 ماہ گزرے تو میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جس نے مجھ سے کہا کہ اے سیدہ، تمہارے بطن میں جو بچہ ہے وہ کائنات میں سب سے افضل ترین شخص ہے۔ رات کے وقت کعبہ اور اس کے اطراف میں موجود جانور بولنے لگ جاتے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے۔ مجھے حمل کی مشقت اور اس کا بوجھ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا، جیسا کہ دیگر عورتوں کو ہوا کرتا ہے۔ ایام ولادت میں اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تمام آسمانوں اور جنتوں کے دروازوں کو کھول دو۔ تاریخی کتابوں میں یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا کے مختلف بڑے بڑے بت خانوں میں کئی بار غیبی آوازیں سنی گئیں کہ اب بت کدوں کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے اور ایک صادق نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ حضور کی پیدائش سے قبل عرب کے نجومیوں میں کسی بڑی شخصیت کی پیدائش کا چرچا عام تھا، اور اہل کتاب بھی اپنی کتابوں میں جس آخری نبی کی آمد کے متعلق پڑھتے آئے تھے، انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اس نبی کے آمد کا وقت قریب آ چکا ہے۔ لہذا حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ وہ 7 سال کے تھے اور یثرب یعنی مدینہ میں رہتے تھے کہ اچانک ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر چیختے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اے یہودیوں، آج رات احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے جس میں وہ پیدا ہوگا۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام نے حضور سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، اپنا حال بیان فرمائیے، یعنی آپ کی پیدائش کیسے ہوئی؟ اس پر آپ نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں آمنہ کا خواب ہوں کہ جب میں شکم میں تھا تو میری والدہ نے خواب دیکھا تھا کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت حیرت انگیز واقعات رونما ہوئے جس سے صرف عرب معاشرے میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر علاقے میں ایک عجیب سی کھلبلی مچ گئی۔ جس رات حضور کی ولادت ہوئی، اس رات ایوان کسریٰ لرز اٹھا، سمندر کا پانی خشک ہو گیا، فارسیوں کے آتش کدہ کی آگ بجھ گئی جو 1000 سالوں سے مسلسل جل رہا تھا، اور آتش پرست اس آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس رات ستارے بالکل قریب آ گئے، لہذا حضرت عثمان بن ابی العاص سے روایت ہے کہ میری والدہ نے بتایا کہ میں اس رات سیدہ آمنہ کے پاس تھی جس رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ میں گھر میں ہر طرف روشنی اور نور پاتی اور محسوس کرتی تھی۔
ستارے قریب سے قریب تر ہو رہے تھے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ یہ ستارے کہیں میرے اوپر گر نہ پڑے۔ روایت ہے کہ جب حضور کی ولادت ہوئی اس وقت روئے زمین پر موجود تمام بڑے بڑے بت منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ یہاں تک کہ کعبہ کے اندر اور اطراف میں کھڑے بدھ بھی اوندے منہ گر پڑے، اور اس منظر کو جناب عبد المطلب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس وقت کوئی ایسا بادشاہ نہیں تھا کہ جس کا تاج کانپ نہ اٹھا ہو اور اس کے سر سے نہ گر گیا ہو۔ اس رات مکہ سے ایک روشنی نکل کر مشرق سے مغرب تک پھیل گئی۔ فرشتوں نے اونچی آوازوں سے اعلان کیا، جبرائیل علیہ السلام بشارت لائے، عرش خوشی سے جھوم اٹھا، حوریں اپنے محلات سے نکل آئیں اور عطر نچھاور کرنے لگی۔ رضوان کو حکم دیا گیا کہ جنت کو سجا دیا جائے۔ سیدہ آمنہ کے گھر عدن سے پرندے بھیج دیے گئے جنہوں نے اپنے چونچوں کے ذریعہ موتیاں بکھیر دی۔ سیدہ آمنہ کے ارد گرد فرشتوں نے گھیرا بنا لیا اور انہوں نے اپنے پروں کو کھول دیا۔ حضور اس دنیا میں اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ مسکرا رہے تھے اور آپ سجدے کی حالت میں تھے۔ آپ کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، گویا آپ اللہ کی وحدانیت کی شہادت دے رہے تھے۔ حضور کے جسم سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ آپ ختنہ شدہ تھے اور دونوں کندھوں کے درمیان ایک مہر کا نشان تھا۔ حضور کا چہرہ انور 14ویں کے چاند کے مانند چمک رہا تھا اور آنکھیں نہایت ہی سرمگی تھیں، گویا ایسا لگ رہا تھا جیسے اس میں سرما ڈالا گیا ہو۔ ولادت کے بعد سیدہ آمنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو پوتے کی پیدائش کی خبر پہنچائی تو وہ خوشی خوشی پوتے کو دیکھنے آئے اور خانہ کعبہ لے جا کر وہاں حضور کے لیے دعائیں کرتے رہے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔